نماز کی امپورٹنس۔ نماز آپ کا سب سے پہلا ٹیسٹ ہے۔ ایک مومن مسلمان کی نشانی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ دین اسلام سے باہر ہے۔ جب آپ کی موت ہو جائے گی، جب آپ اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، سب سے پہلا ٹیسٹ جو آپ سے ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ سے فردر کوئی سوال کیے جائیں گے، آپ کے اخلاق پہ، آپ کے روزے پہ، آپ کی باقی چیزوں پہ۔ لیکن اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے تو ادھر ہی آپ کی جہنم اور جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ نماز انسان کو بری شر اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر آپ ایک بری کمپنی میں رہ رہے ہو، ایک برے ماحول میں رہ رہے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ وہ چیزیں آپ کے اندر نہ انٹر ہوں، تو آپ نماز قائم کرو۔ اگر آپ نماز چھوڑ دو گے تو یقیناً وہ جو چیزوں کا اثر ہے وہ آپ کے اندر لازمی آئے گا۔ جو لوگ دنیا میں اس وحدہ لا شریک کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے رب ذوالجلال کے آگے سر جھکاتے ہیں، قیامت والے دن جب وہ اپنے رب کو دیکھیں گے تو خود بخود ان کے سر سجدوں میں گر جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو اس دنیا میں سجدے کو ترک کر دیتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ نہیں کرتے، جب وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن چاہتے ہوئے بھی وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، ان کے جسم اکڑ جائیں گے۔ اگر سمجھا جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہے، اس سے بڑھ کر انسان پر کوئی لعنت نہیں ہے کہ اس کا رب اس کے سامنے ہو اور وہ اس کو سجدہ نہ کر سکے۔ نماز سکون ہے۔ آپ دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کے آگے پیش ہوتے ہو، اس کی خدائی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے آپ کو۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان بار بار اپنے گناہ لے کر، اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو تو آپ دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے گناہ لے کر جا رہے ہو۔ انسان ایک وقت آتا ہے شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار میں اس رب کے آگے جا رہا ہوں، میں اس رب کے سامنے پیش ہو رہا ہوں، لیکن میں ہر دفعہ جاتا ہوں تو اس کی نافرمانی کرنے کے بعد جاتا ہوں۔ پھر ایک موڑ آتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو ترک کرنا شروع ہو جاتا ہے، صرف اس بات پہ کہ اسے اپنے خدا کو فیس کرنا ہے۔ وہ موڑ ہوتا ہے کہ جب انسان اچھائی کی طرف مڑنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنا آپ اس کا پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے آگے شرمندہ ہونے کے ڈر سے اپنے گناہوں کو ترک کرنا شروع کرتا ہے اور اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کرتا جاتا ہے۔ نماز ہر مشکل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یہ بہت بھاری ہیں، لیکن ان پر بھاری نہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی اپنی زندگی میں کوئی بھی مشکل آئی ہے تو انہوں نے نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کی ہے۔ انہوں نے اپنا ہر حل نماز میں ڈھونڈا ہے۔ تمام امور کا اصل اسلام ہے اور اسلام کا ستون نماز ہے۔ نماز کی تو امپورٹنس کا آپ اندازہ یہاں سے لگاؤ، کربلا میں جب ایک بوند پانی کا نہ تھا، جب کوئی مدد کرنے کو آنے کے لیے تیار نہ تھا، تب امام حسین علیہ السلام نے سجدے کو ترک نہ کیا، جنگ رکوائی کہ پہلے میں ظہر کی نماز پڑھوں گا۔ عصر کی نماز وہ تھی کہ جس میں ان شمر ملاؤن نے ان کا سر مبارک شہید کر دیا تھا، تب بھی وہ سجدے کی حالت میں تھے۔ اتنا عظیم ہے اس رب کو سجدہ کرنا، اتنی عظیم عبادت ہے کہ آپ کسی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی حالات میں ہو، صحرا میں ہو، گرمی میں ہو، بیمار ہو، سردی ہو، کچھ بھی ہو، نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ نماز کو چھوڑ دینے کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ نماز اس رب ذوالجلال کے شکر کا ایک بہت خوبصورت انداز ہے کہ ہم اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ہم انسان اس رب کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور یہ ایک ایکٹ ہے اس کی بڑائی بیان کرنے کا، اس کی عظمت بیان کرنے کا، اس کی شکر گزاری کا۔